آج کی اس ویڈیو میں ان سوالوں کے جواب دوں گا جو مجھے وقتاً فوقتاً ای میل اور واٹس ایپ پہ موصول ہو رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ان میں اکثر جو سوالات ہیں وہ نامردی کے بارے میں، جریان، احتلام، صورت انزال کے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ایک عرض کر دوں کہ کچھ لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ جی ہمیں 8 سال سے تکلیف ہے، 8 ماہ سے تکلیف ہے، 1 سال سے تکلیف ہے، کوئی ایسا علاج بتائیے کہ ہمیں بہت جلد آرام آ جائے اور 1-2 خوراکوں میں ہم ٹھیک ہو جائیں۔ تو ایسا نہیں ہوا کرتا۔ میں تو حیران ہوں کہ وہ کون سی ایسی ادویات ہیں جو مریض کو ایک دم ٹھیک کر دیتی ہیں۔ اس سے تو گردے تباہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو میں چونکہ ایک بہت بڑے ادارے سے منسلک رہا ہوں اور مجھے یہی بتایا گیا ہے، ایک تو ایمانداری سے کام کرو اور دوسرا کوئی ایسی چیز مریض کو نہ دو جس سے اس کو بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہو۔ تو یہ میں سوال کی طرف آتا ہوں۔ یہ سب سے پہلا سوال ہے کہ ایک نوجوان نے بتایا ہے کہ میری شادی کو 8 ماہ کا عرصہ گزر گیا ہے مگر میں تاحال ہم بستری نہیں کر سکا۔ جب بھی میں اپنی بیوی کے پاس جاتا ہوں تو آلہ تناسل ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ تکلیف صرف ایک نوجوان کی نہیں ہے بلکہ آج کل بہت سے لوگ، بہت سے مریض اس مرض میں مبتلا ہیں۔ نہ صرف شادی شدہ بلکہ ایسے لوگ بھی اس میں مبتلا ہو گئے ہیں جو 2-3 بچوں کے باپ بھی ہیں۔ غیر شادی شدہ مریضوں کو یہ عارضہ شادی سے پہلے ہوتا ہے، جو جلک اور مشتنی کے بعد آلہ تناسل پر ٹھنڈا پانی ڈال دیتے ہیں اور یہ عمل بار بار کرتے ہیں، یا پھر لواطت کی عادت میں مبتلا ہوتے ہیں جس سے رگیں مردہ ہو جاتی ہیں اور اس میں وہ تناؤ اور وہ سختی نہیں آتی۔ ان کو چاہیے کہ وہ شادی سے پہلے اپنا علاج کروا لیں۔ شادی شدہ حضرات کثرت جمع کی وجہ سے اور ایک رات میں 2-2 3-3 بار ملنے سے اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شادی شدہ حضرات بھی اس مرض میں اس لیے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی سے ایک رات میں 2-2 3-3 بار ملتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وہ غسل کر لیتے ہیں یا صاف کر لیتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کی رگیں بھی خراب ہو جاتی ہیں اور مردہ ہو جاتی ہیں۔ ایسے مریضوں کو میں ہم بستری سے 15 دن کے لیے پرہیز بتاتا ہوں۔ اس دوران مقوی اعصاب ادویات اور اچھی غذائیں کھانے کے لیے کہتا ہوں اور کوئی بہت اچھے تیلا سے مالش کرنے کا کہتا ہوں۔ ہمارے مکتب میں ہر وقت ایسی دعائیں اور ایسے تیلا تیار رہتے ہیں۔ اب دوسرا سوال ہے صورت انزال کا، کہ مریض بیوی کے پاس جاتے ہی فارغ ہو جاتا ہے اور کیونکہ اس کا مادہ منویہ بہت زیادہ پتلا ہوتا ہے اور اس کی حص ذغابت بہت بڑھ گئی ہوتی ہے، ایسے مریض بھی جوانی کی غلط کاریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسے مریضوں کو مغلظ ادویات اور رگوں کو طاقت بخشنے والے تلا کی مالش کرنی چاہیے۔ اب ایک نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بہت ایک کامیاب نسخہ ہے۔ سفید پھولوں والی کنیر کی جڑ نکالیں اور اس کے اوپر سے اس کا چھلکا اتار لیں، اس کو خشک کر لیں اچھی طرح۔ جب خشک ہو جائے، یہ چھلکا اور چنبیلی کے خشک پھول ہم وزن لے کر باریک پیس کر اس کو کپڑ چھان کر لیں تاکہ وہ بہت باریک ہو جائے۔ اب آپ بیگم کے پاس جا رہے ہیں، بیوی کے پاس جا رہے ہیں، تو تقریباً 1 گھنٹہ پہلے 1 ml پانی لے کر اس میں اس کو گھول لیں اور ایک لیپ سا بن جائے گا۔ اب وہ لیپ جو ہے وہ آپ لگا لیں اپنے آلہ تناسل پر اچھی طرح، پھر مشغول ہوں۔ ہاں، اگر آپ پانی کی بجائے شہد خالص آپ کو مل گیا تو شہد خالص کا استعمال کر لیں تو بہت ہی زیادہ مفید ہوگا۔ یہ معجون جس کا نسخہ میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ بوڑھوں کا سہارا اور مایوس جوانوں کے لیے شباب کا پیغام ہے۔ مردانہ کمزوری، جسمانی کمزوری کو دور کر کے بے پناہ قوت بخشتا ہے۔ نسخہ لکھ لیجئے۔ مستگی رومی، یہ قسم کی گوند ہے۔ عقرقرہ خالص، جائفل کا مغز، جلبتری، سون، خلنجا اصل،
تاج کلمی، لونگ، یہ ہر ایک آپ نے 30 گرام لینا ہے۔ زعفران اصلی جو ہے وہ آپ نے 10 گرام لینا ہے، اور شہد خالص ان سب ادویات سے تگنا یعنی 750 گرام لینا ہے۔ زعفران کے علاوہ باقی سب چیزوں کو آپ نے پیس لینا ہے، ہاون دستے میں کوٹ لینا ہے، اور اس کو آپ نے محفوظ کر لینا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے زعفران، تو زعفران کو آپ نے عرق گلاب میں کھرل کرنا ہے، اور جب اس میں حل ہو جائے تو اس کو آپ نے اس میں ڈال دینا ہے، ملا دینا ہے اس میں، اور شہد کی مدد سے معجون بنا لیں۔ نوجوان صبح و شام 5 گرام، اور بزرگ 10 گرام۔ 5 گرام سے مراد ہے 1 چمچی چھوٹی چائے والی، اور 10 گرام جو ہے اس کا مطلب بڑا چمچ چائے والا بزرگ کھائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ کرشی کی حیاتین گولی، یہ اعصابی کمزوری کے لیے بہت ہی بہترین دوا ہے۔ اچھا، اب ایک طالب علم نے اپنا مسئلہ بڑے درد بھرے لہجے میں بیان کیا ہے، اور مجھے اس پہ ترس بھی بہت آیا۔ وہ ایک ہونہار طالب علم تھا، مگر کالج جانے کے بعد اچانک غلط قسم کے دوستوں کی صحبت میں پڑ گیا، اور وہ کن ذہن ہو گیا۔ کچھ پڑھتا ہے تو اسے بالکل یاد نہیں رہتا، اور نہ پڑھائی میں دل لگتا ہے۔ جب بھی پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کے ذہن میں خیالات آتے ہیں، اور وہ پڑھائی سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ اس نے بہت لمبی سٹوری لکھی ہے، مگر میں مختصر بیان کر رہا ہوں۔ یہ صورتحال بہت سے نوجوانوں کی ہے۔ آج کل سمارٹ فون پر ہر قسم کی فلمیں اور تصویریں اپلوڈ ہوتی ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں، اور اس طرح وہ ذکاوت حس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان جوانوں سے میری اپیل ہے کہ 5 گانا نماز پڑھیں، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اور رات کو جلدی سونے کی کوشش کریں۔ فجر کی نماز کے بعد تلاوت قرآن پاک کریں، اور درود پاک کا ورد رکھیں۔ ایک چھوٹا سا اور آسانی سے تیار ہونے والا بے ضرر نسخہ بتا رہا ہوں، جس کے استعمال سے ذہن پراگندہ نہیں ہوگا، خیالات بھٹکیں گے نہیں، بلکہ بہت سکون ملے گا، اور بہت ہی کامیاب نسخہ بتانے لگا ہوں آپ کو۔ اور وہ ہے کہ آپ کشنیز یعنی دھنیا ثابت لے لیں، اور اس کو آپ نے جب رگڑیں گے تھوڑا سا تو اس کے اندر سے بیج نکلیں گے، آپ نے چھلکا پھینک دینا ہے، اور وہ جو بیج ہیں ان کو آپ نے لینا ہے، اور جتنے وہ بیج ہوں اتنی ہی آپ نے چینی یا مصری لے لینی ہے، ان کا باریک صفوف کر لینا ہے۔ اور یہ اتنی بہترین چیز ہے کہ جریان، احتلام، صورت انزال سب کو مفید ہوگی، لیکن کوارے لڑکوں کے لیے یہ ایک آب حیات سے کم نہیں ہے۔ اس میں آپ نے 1 چمچی جو ہے آپ نے کھانی ہے صبح اور شام تازہ پانی کے ساتھ، اور اگر شربت بدوری کے ساتھ کھائیں تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہوگی۔ اس کے علاوہ کرشی کی ایک دوا ہے، کرشی نے گولی بنائی ہوئی ہے اسفاٹون کے نام سے، وہ بھی ذکاوت حس کے لیے بڑی بہترین ہے۔ اگر اس کے ساتھ اس کو آپ استعمال کریں تو پھر آپ کے خیالات بالکل نہیں بھٹکیں گے۔ کرشی کا جو ہے مصفوف مغلظ بھی اس مقصد کے لیے بہت بہترین ہے، اگر اس کو بھی ساتھ یوز کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ شادی کو 4 سال ہو گئے مگر اولاد سے محروم، کسی قسم کی کمی بھی محسوس نہیں ہوتی، اور میں ویسے بھی اپنے آپ کو فٹ محسوس کرتا ہوں، بیوی بھی میری بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنے سیمن کو ٹیسٹ کروا کے وہ مجھے واٹس ایپ کر دیں اس کی رپورٹ، اور اپنی بیگم کے بھی جو ہے نا وہ دیکھیں کہ کہیں اس کے ایگز پورے بن رہے ہیں یا نہیں، اس کے جو مینسز پیریڈز ہیں وہ صحیح آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، وہ مجھے آپ نے سارا کچھ بتانا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کا یہ انشاءاللہ مختصر سا نسخہ بتاؤں گا، جس سے انشاءاللہ پہلے ماہ ہی کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کچھ سوالات ہیں تو آپ بلا جھجک آپ مجھے بتائیے گا، آپ کا نام نہیں لیا جائے گا، اور نہ ہی میں نے ابھی کسی کا نام لیا ہے۔